کیونکہ ابھی کراچی میں اسپیشلی اور سندھ میں بالعموم ابھی ڈینگی کا پورا آؤٹ بریک چل رہا ہے. تو ان دنوں میں اگر کسی کو بخار ہو اور اس کے ساتھ جسم میں درد ہو تو ان کو مطلب کم سے کم شک ہونا چاہیے کہ ڈینگی کی پاسبلٹی ہے. ڈاکٹر ہیرا صاحبہ آپ سے چاہوں گی کہ آغاز کروں. جو نمبر سامنے آ رہے ہیں ڈینگی سے اموات کے، ڈینگی سے متاثرہ لوگوں کے، وہ کتنے ہیں؟ خاص طور پہ اگر ہم ڈسٹرکٹ کی بات کریں، آپ کے پاس عدد و شمار کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ہمارے پاس بھی اس وقت عدد و شمار آتے ہیں وہ لیب کے تھرو ہی آتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس کوالیفائڈ لیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے میڈیکل سیٹ اپس ہیں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، وہاں سے آتے ہیں. اور ہمارے پاس بھی جو اسٹیٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. لیب رپورٹس کر رہی ہوتی ہیں، ہم وہی اسٹیٹ کمپائل کر کے آگے ڈی جی صاحب کو اور تھرو پراپر چینل اپر ٹیئرس کو دیتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ اتنے آپ کہہ لیں کہ کمپلیٹ نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ لیب اپنی آپ کہہ لیں کہ پریویسی کی وجہ سے اپنا ڈیٹا ہمیں پرووائڈ نہیں کرتی، جس وجہ سے ان کی سرویلنس یا ان کا کاؤنٹ ہمارے اسٹیٹس کے اندر ایڈ آن ہونے سے رہ جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ظاہر ہے یہ بھی ایک مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سعید صاحب، جب ایک مریض کب ڈینگی کا ٹیسٹ کرواتا ہے، کون سی علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے، اب ٹیسٹ ضروری ہو گیا ہے، اور یہ علامات زیادہ ہوں تو ہی اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت وعلیکم شکریہ السلام. پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. کیونکہ ابھی کراچی میں اسپیشلی اور سندھ میں بالعموم ابھی ڈینگی کا پورا آؤٹ بریک چل رہا ہے. تو ان دنوں میں اگر کسی کو بخار ہو اور اس کے ساتھ جسم میں درد ہو تو ان کو مطلب کم سے کم شک ہونا چاہیے کہ ڈینگی کی پاسبلٹی ہے. اوکے. اور تو ٹیسٹ کم سے کم سی بی سی کا ٹیسٹ اپنا کروائیں یا ڈاکٹر سے اگر پاسبلٹی ہے، کیونکہ آج کل رش ہے، لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے میں بھی کتراتے ہیں کیونکہ اور بھی بہت ساری بیماریاں انکلوڈنگ ڈینگی. لیکن اپنا جو سمٹمز کے بیس کر کے ان کو لازمی چیک کرنا چاہیے کہ ان کو جوڑوں میں شدید درد ہے، آنکھوں میں درد ہے اور وومیٹنگ ساتھ ہو رہی بخار کے ساتھ ساتھ، تو یہ علامات ڈینگی کی ہو سکتی ہیں. اچھا. اور بروقت تشخیص جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ کافی جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ یوزولی تب ہو رہی ہیں کہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے اور وہ پھر ان کی پلیٹلیٹس بہت کم ہو جاتے ہیں اور ایمرجنسی سچویشن میں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اپنے پلیٹلیٹس کاؤنٹ پہ بالکل نظر رکھنی چاہیے، اور اگر سمٹمز اتنے سیویئر ہو تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، کیونکہ ڈینگی میں 4 میں سے 1 مریض جو ہے وہ بیماری یا ہاسپٹلائزیشن کی طرف جاتا ہے. 3 لوگ میں مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے آؤٹ آف 4. سو یہ کافی لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اب یہ چوتھا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس صحیح کو بات ہے. اپنے سمٹمز پہ نظر رکھنی چاہیے، اور یہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے کم سے کم سی بی سی کا ٹیسٹ کر لے کہ اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس ان کو پتہ سب ہو سے بڑی بات کہ یہ کہ خدا نخواستہ سیریس تو کوئی لینا پہلے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فیور ہوتا ہے، نارملی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ ویسے ہی ہم ٹھیک ہو جائیں، اور اس میں معاملہ ہو جاتا ہے خراب، کیونکہ اگر ڈینگی اگر آپ کو ہے تو پلیٹلیٹس بہت تیزی سے گرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر رانا صاحب، میں آپ سے ظاہر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ڈینگی سے متعلق لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ اویئرنیس کم ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ڈینگی کسی موسم میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور احتیاط کیسے کی جائے، اور اس کے بعد اگر ڈینگی خدا نخواستہ آپ کو ہو جائے تو آپ کیا کریں. اچھا ڈینگی ہو جائے تو پھر آپ کریں کیا؟ سب سے بڑا سوال ہے علاج کیا ہے ڈینگی کا ڈاکٹر صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، جو ڈینگی کا مرض اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایز سچ کوئی اس کا علاج نہیں ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں ہے. نارملی جو ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ بخار ہو تو آپ ایک بخار کم کرنے کی گولی، پیراسیٹامول، پیناڈول یا کیلپول، اس طرح کی وہ آپ لے لیں اور بخار کو آپ کم کریں، آرام کریں، اور اپنے فلوئڈ زیادہ رکھیں. لیکن یہ کیسز اس وقت جو آپ کو سرکاری طور پہ اعداد و شمار ملتے ہیں، یہ انتہائی چھوٹا حصہ ہوتے ہیں جو ٹوٹل کیسز ہوتے ہیں آبادی کے، کیونکہ ہمارے ملک میں باقاعدہ ڈیزیز رپورٹنگ کا سسٹم نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کراچی سے، لاہور سے اور باقی شہروں سے، وہ کافی شدت کے ساتھ یہ مرض پھیل چکا ہے. اور ابھی اس میں، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مچھر کے تھرو پھیلتا ہے، اور جو ڈینگی خاص طور پہ ہے، یہ آپ کو، یہ جو مچھر ہے یہ صبح کے وقت
اور شام کے وقت سن سیٹ کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صبح اور شام کے وقت باہر نکلے تو پوری آستینوں کے ساتھ نکلے. یہ جو ماسکیٹو ریپیلنٹ ہوتے ہیں، جو لوشن وغیرہ ملتے ہیں مچھر کو بھگانے والے، وہ اپنے جو آپ کے جسم کے ننگے حصے ہیں ان پہ ضرور لگائے. اور دوسری بات ہے کہ اگر شام کو نکلیں تو ڈارک رنگ کے کپڑے نہ پہنے، کیونکہ یہ مچھر جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا. بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا. بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.